صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 240، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ وہ یہ ہے کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے آلموسٹ 2 مہینے پہلے خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا گیا، وہاں پہ اونٹ کے پالان کا ممبر لگا، وہاں پہ نبی الاسلام نے کنکلوڈنگ گفتگو کی، میں اپنے ماتم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے، اور میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو عقیدوں کے لیے پکڑا، نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا۔ نبی الاسلام نے مولا علی کا ہاتھ پکڑا، صحابہ میں یوں بلند کیا اور کہا کہ کیا میں تمہاری جانوں سے بڑھ کر تم پر حق نہیں رکھتا؟ تمام صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، پھر جو مجھے مولا مانتا ہے، میرا حق ولایت اپنے اوپر تسلیم کرتا ہے، وہ علی کو بھی مولا مانے۔ پھر نبی الاسلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ خندق کے موقع کے اوپر ابن عبد الود جو 100 لوگوں سے اکیلا لڑ لیتا تھا، وہ خندق پھلان کے واحد بندہ تھا جو مشرکین عرب کی طرف سے آیا اور وہ سب کو پکارتا رہا، کوئی اس کے مقابلے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ سیدنا علی آگے بڑھے اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد خیبر تو ہے ہی مولا علی کے نام، مولا علی نے مرہب کو قتل کر کے تو مسلمانوں کو فتح دلائی۔ اور اس کے بعد آپ آ جائیں تبوک، اس کے موقع پر نبی الاسلام نے تو آپ کو اہل مدینہ کے اوپر اپنا خلیفہ چھوڑا۔ تو اس طرح سیدنا علی کی زندگی جو ہے وہ ٹوٹلی عبارت ہے اپنے نبی الاسلام کے ساتھ کمٹمنٹ، دین کے ساتھ کمٹمنٹ اور اپنے خدا کے ساتھ کمٹمنٹ۔